ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی اور بزرگی صرف اور صرف اسی رب العالمین کے لائق ہے جو پروردگار اس ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس ساری کائنات کو بنانے والا ہے اور کائنات کے نظام کو احسن انداز سے چلانے والا ہے۔ جس رب العزت کے اختیار میں تمام تر تصرفات ہیں، تمام تر معاملات ہیں، جو ہر چیز پر قبضہ قدرت رکھنے والا ہے۔ درود و سلام پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے خاص ہیں، جس عظیم پیغمبر نے، راہبر عالم نے کفر و شرک اور ظلم و بربریت کی گہرائی سے نکال کر ہمیں دین اسلام کا روشن رستہ دکھایا، اللہ احکم الحاکمین کا پیغام انسانوں تک پہنچایا۔ محترم سامعین، معزز خواتین و حضرات، یہ اس رب کا اتنا عظیم احسان ہے ہم پر، اتنا فضل ہے اور اتنا انعام ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اتنا بڑا اللہ رب العزت نے ہم پر انعام کیا ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کو پا چکے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگیوں میں دوبارہ پھر سے رمضان کا مہینہ پایا۔ ہر روز میں 2017 کا ڈیٹا دیکھ رہا تھا کہ ہر روز تقریباً 1.5 لاکھ لوگ پوری دنیا میں زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں، اور یہ 2017 کا انالیسز ہے، اب تو 2021 ہے، اور شرح اموات میں تیزی آ رہی۔ روزانہ کی بنیاد پر جو ہزاروں لاکھوں لوگ زندگی کی بازی ہار رہے ہیں، ہم ان میں سے نہیں ہوئے۔ اس رب نے ہمیں اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں معاف کروانے کا ایک بہترین موقع دے دیا۔ اس رب نے ہمیں رمضان کا مہینہ دے دیا کہ ہم اپنی لغزشیں معاف کروا لیں اس رب سے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ اعزاز والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے جس مہینے میں ہم نے قرآن نازل فرمایا۔ ھدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ قرآن واضح نشانیوں والا ہے۔ جو ہدایت کا طلبگار ہے وہ اس قرآن کو پڑھے گا تو ہدایت پائے گا۔ والفرقان، یہ حق و باطل میں فرق کر دینے والی کتاب۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو بھی بندہ یہ رمضان کا مہینہ پالے وہ روزے رکھے۔ اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کرے۔ ہم نے سابقہ خطبہ جمعہ میں بھی اپنے ذہن کو تیار کیا تھا، پورا خطبہ اسی بات پہ تھا کہ ہم نے اگر یہ رمضان کا مہینہ پا لیا، اللہ رب العزت نے ہمارا مقدر کیا تو اسے ضائع نہیں کرنا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے مغفرت کا اور بخشش کا وعدہ کیا ہے روزے دار مرد اور روزے دار خواتین سے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، جو روزہ دار مرد ہیں اور جو روزہ دار خواتین ہیں، جو اپنے کردار، اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والے مرد اور جو اپنی عصمت کی، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورتیں ہیں، جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد ہیں اور جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں ہیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما،
اللہ رب العزت نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کیا۔ یہ اس رب کا وعدہ ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ روایت ہم میں سے ہر کسی نے تقریباً اتنی بار سنی ہے کہ تقریباً ہر کسی کو یہ یاد ہو چکی ہوگی۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ہم میں سے ہر کسی کو یہ روایت یاد ہو چکی ہے، اتنی معروف ہے یہ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، رب کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، اس لگن کے ساتھ روزے رکھتا ہے رمضان کے مہینے کے کہ اس رب کو میں نے راضی کرنا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس نے اپنی سابقہ زندگی میں جو بھی غلطیاں کوتاہیاں کی، جو بھی اس سے گناہ سرزد ہوئے، وہ سارے کے سارے معاف کر دیے جائیں گے۔ اتنا بڑا اعزاز ہم میں سے کون ہے جو غلطیاں نہیں کرتا؟ ہم میں سے کون ہے جس سے کوتاہیاں نہیں ہو جاتی نہ چاہتے ہوئے بھی؟ کون ہے جو شیطان کے بہکاوے میں نہیں آ جاتا؟ اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا، بہترین ہمیں ماحول میسر کیا، ہمیں رمضان کا مہینہ دیا کہ ہم اس رب کو راضی کر لیں۔ آج تیسرا روزہ ہم نے رکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایام معدودات، یہ گنے چنے دن ہیں۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، ہم کہہ رہے ہیں رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ بھی گیا اور 3 دن گزر بھی گئے اور چلتے جا رہے ہیں۔ گنے چنوں دن ہیں، جو ان دنوں کو ضائع کرے گا اس کے بھی دن گزر جائیں گے، جو ان سے فائدہ اٹھائے گا وہ انشاءاللہ کامیاب ہے، صحیح معنوں میں کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنا اعزاز رکھا ہے، صحیح البخاری کی روایت ہے، ان فی الجنت بابا یقال له الریان، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے۔ ایک اللہ رب العزت نے دروازہ خاص کر دیا ہے، روزے داروں کو پروٹوکول دیا ہے اللہ رب العزت نے کہ یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن اس دروازے سے روزہ دار داخل ہوں گے۔ جنہوں نے روزے رکھے ہیں وہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ کیا مطلب؟ ان کی ایک شان ہوگی، اپنا ان کا مقام ہوگا، ان کی پہچان ہوگی، دوسرے لوگ ان کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اس دروازے سے داخل ہو رہے ہیں کیونکہ یہ روزہ دار ہیں، ان کا ایک خاص امتیاز ہوگا۔ وَلَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، روزہ داروں کے علاوہ اس دروازے سے کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے۔ اللہ رب العزت نے یہ اعزاز دیا روزہ دار کو کہ ایک دروازہ روزہ داروں کے لیے خاص کر دیا۔ محترم عزیز بھائیو، روزے کی فضیلت ہم سنتے رہتے ہیں، ہم میں سے ہر کوئی روزے کی اہمیت کو اور فضیلت کو جانتا ہے۔ جو بات سمجھنے کی ہے اور جس بات پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ ہمیں ہر وقت یہ احساس ہو، جب ہم روزے سے ہیں ہمیں ہر وقت یہ احساس ہو کہ ہم بہت حساس عبادت میں ہیں، ہمیں بات تول کر کرنی ہے، اپنی زبان سے کوئی لغو بات نہیں نکالنی، کسی فضول چیز کی طرف ہمیں دیکھنا نہیں، کوئی فضول کام ہمیں نہیں کرنا، یعنی سنبھل کر، جیسے انسان بڑے احتیاط کے ساتھ، بڑی نزاکت کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے، روزے کی حالت میں ہمیں اپنا پورا وقت اسی طرح گزارنا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب، روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ تم کھانے اور پینے سے رک جاؤ، صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ نہیں۔ انما الصیام من اللغو والرفث، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ یہ ہے کہ تم لغویات سے رک جاؤ، فضول کاموں سے رک جاؤ، خواہش نفس سے رک جاؤ۔ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ نہیں۔
صرف کھانے پینے سے رک جانے پر اللہ رب العزت اجر سے نہیں نوازتے۔ روزہ نام ہے خواہشات نفس پر قابو پا لینا، لغویات سے رک جانا، فضول کاموں سے رک جانا، اللہ کو ناراض کرنے والے تمام تر کاموں کو چھوڑ دینا۔ اگر ایک انسان صبح کے وقت روزہ رکھ لیتا ہے، سحری کے وقت سحری کر لی، بعد میں لیٹے رہے، نماز کے وقت کا انتظار کرتا رہا، نماز کا ٹائم ہوا، نماز پڑھ لی، بس سوئے رہے، پڑے رہے، موبائل چلا لیا، انٹرنیٹ پر اپنا وقت گزارنا شروع کر دیا کہ روزہ مجھ پر مشقت نہ بنے، وقت گزارتا جا رہا ہے، عصر کا وقت ہوا، عصر کی نماز پڑھ لی، مغرب کا ٹائم ہوا، افطاری کر لی اور مغرب کی نماز پڑھ لی، اس چیز کا نام روزہ نہیں۔ روزہ تو بنیادی طور پر تربیت کے لیے ہے۔ روزہ ہمارے نفس کو آلائشوں سے پاک کرنے کے لیے، صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں۔ روزہ یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کا اہتمام کرے، زیادہ سے زیادہ دعائیں کرے، اللہ رب العزت کے سامنے التجائیں کرے، قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، قرآن کریم میں تدبر کرے، غور و فکر کرے، اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکالے جو کسی کو تکلیف دے، اپنی زبان سے بے معنی لغویات نہیں نکالے۔ جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کی روایت ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو انسان جھوٹ بولنا ترک نہیں کرتا، جھوٹ نہیں چھوڑتا، جو اپنے معاملات میں جھوٹ کی مدد لینا ترک نہیں کرتا، جو جہالت کے کاموں کو چھوڑتا نہیں، اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے، پھر اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اس نے اپنے نفس کی خواہشات پر قابو نہیں پایا، اگر اس نے اپنی غلط عادات کو نہیں چھوڑا، اور اللہ رب العزت نے روزوں کی فرضیت کا جو مقصد بیان کیا وہ یہی ہے، تقوی اور پرہیزگاری، کہ اپنے نفس کو آلائشوں سے پاک کرنا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم پر روزے فرض ہی اسی لیے کیے گئے ہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے، تم پر بھی فرض کیے، اور مقصد صرف یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ روزہ دراصل ایک بہت ہی حساس عبادت ہے۔ روزہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہمیں ہر قدم سنبھل کر اٹھانا ہے، ہمیں اپنے نفس کی تربیت کرنی، ہمیں خود کو نیکیوں کا عادی بنانا ہے، ہمیں اپنے نفس کو تیار کرنا ہے نیک کاموں کے لیے، اور وہ اسی طرح ہوگا اگر ہم نیکی کے کاموں کی طرف زیادہ سے زیادہ رغبت کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اگر روزوں پر اجر رکھا ہے، رمضان کی اہمیت رکھی ہے، تو روزہ چھوڑنے والے کے لیے اللہ رب العزت نے سزا بھی بہت رکھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پر چڑھے اور آپ نے 3 مرتبہ آمین 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 کہا۔ مشہور روایت ہے، آپ نے سنی ہوئی۔ صحابہ اکرام کے لیے یہ ایک نئی چیز تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے پہلے کبھی اس طرح آمین نہیں کہا منبر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ میں جب منبر پر چڑھا، میرے پاس جبریل امین آئے، اتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے اور کہنے لگے، من ادرک شہر رمضان فلم یغفر له فدخل النار فابعدہ اللہ قل آمین فقلت آمین۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پاس جبریل آئے اور مجھے آ کے کہنے لگے، جس شخص نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پا لیا
لیکن وہ اس رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت کی عبادت کر کے اللہ رب العزت کو راضی نہ کر پایا۔ اس کی زندگی میں رمضان آیا لیکن اس نے رمضان سے صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھایا، خود کو جنت کا حقدار نہیں بنایا اور خیر سے محروم ہو گیا، جہنم میں چلا گیا، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہیں کر پایا۔ رمضان کا مہینہ ملا اسے لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پایا۔ ایسے بندے کو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے دور کر دے۔ یہ جبریل بد دعا کر رہے ہیں کہ ایسا بندہ جو اس پاک اور معزز مقدس مہینے کو ضائع کر دے، اپنے رب کو راضی نہ کر پائے اس مہینے میں، اللہ رب العزت اس بندے کو اپنی رحمت سے محروم کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل مجھ سے کہنے لگے آپ اس میری دعا پر یا بد دعا پر آمین کہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس پر آمین کہہ دی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اتنی بڑی محرومی، ایسا مہینہ جس میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جس میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جس میں نیک اعمال کے اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے، ایسا مہینہ بندے کو ملے، اور ایسا مہینہ جس میں ایسی عبادت ہے جس عبادت کا اہتمام کرنے والوں کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، ایسا مہینہ جس میں اتنی اعزاز والی عبادت ہے وہ انسان کو میسر آئے اور انسان بس اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے لگ کے اسے ضائع کر دے۔ اتنی بڑی محرومی، دعا ہے کہ میں اور آپ ان محروم لوگوں میں سے نہ ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پر اس مہینے کی فضیلت، برکت اور سعادت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح روایت کے جو آگے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جبریل امین بد دعا کرنے لگے وہ شخص جسے اپنے والدین کی خدمت کرنے کا موقع ملے، والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ان کی خدمت کرنے کا موقع ملے لیکن وہ ان کی خدمت نہ کرے، ان کو راضی نہ کر پائے اور ان سے دعائیں نہ لے پائے، ایسا بندہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی آمین کہا۔ پھر جبریل امین کہنے لگے کہ وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، اور یہ کوتاہی میں دیکھتا ہوں اکثر، میں نے بارہا اس پر تنبیہ بھی کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے درود پڑھا کریں۔ جبریل امین نے پھر دعا کی کہ اے اللہ کے پیغمبر، وہ مجلس جہاں آپ کا نام لیا جائے، سننے والے آپ کا نام سن کر درود نہ پڑھے، تو جو آپ کا نام سن کر درود نہ پڑھے اللہ انہیں بھی اپنی رحمت سے محروم کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ محترم عزیز سامعین، اللہ رب العزت نے بہت زیادہ فضیلت رکھی ہے، بہت زیادہ اجر رکھا ہے روزوں کا اہتمام کرنے کے ساتھ، اور کما حقہ روزہ نبھانے پر بہت زیادہ اگر اجر رکھا ہے تو روزہ ترک کرنے پر اور روزے کے معاملے میں کوتاہی کرنے پر، روزے کے حقوق صحیح طور پر ادا کرنے پر اللہ رب العزت نے وعید بھی بہت سخت رکھی، اللہ رب العزت نے اس پر سزا بھی بہت سخت رکھی۔ ہم بعض اوقات اللہ رب العزت ہم سب کو پریشانیوں سے محفوظ رکھے، آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پریشانی ہوتی، کھانے پینے کو دل نہیں کرتا۔ ہم نے خود، آپ نے بھی ایسے واقعات کا مشاہدہ کیا ہے زندگی میں، کبھی آپ کو بھی شاید ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہو کہ ایسی پریشانی ہوتی ہے کھانے پینے کو دل نہیں کرتا۔ بعض اوقات طبیعت کچھ اس طرح کی بگڑ جاتی ہے، اس طرح کا کوئی مرض بن جاتا ہے، کھانے پینے کو دل نہیں کرتا۔ بعض اوقات انسان کسی ایسی مصروفیت میں ہوتا ہے کھانے کا ٹائم نہیں ملتا، ہمارے ساتھ ایسا بھی ہوا، پورا پورا دن کھانے کا ٹائم نہیں ملتا۔ اور اسی طرح بعض اوقات کوئی معاشی تنگی اس نوعیت کی ہوتی ہے کہ انسان صحیح طریقے سے نہیں کھا پی سکتا، لیکن ان صورتوں میں اجر نہیں،
ان صورتوں میں اجر نہیں ہے اور یہ عبادت نہیں ہے۔ ہم اپنی پریشانیوں کی وجہ سے، اپنی ضرورتوں کی وجہ سے، اپنے مسائل کی وجہ سے بھوکے رہ سکتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو روزہ اس وجہ سے نہیں رکھتے کہ مشقت والا ہے، جی گرمی والا روزہ ہے، اتنے گھنٹوں کا روزہ ہے، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی اگر ہم کچھ گھنٹے نہیں کھاتے پیتے، اللہ رب العزت کے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے، ایک فرض کی ادائیگی کرتے ہوئے، انشاءاللہ ہماری طبیعت کو کچھ نقصان نہیں پہنچنے والا۔ ہم ویسے بعض اوقات پریشانی سے نہیں کھاتے، بعض اوقات ہم بیماری سے نہیں کھاتے، بعض اوقات معاشی تنگی سے ہم نہیں کھاتے، تو اگر ہم عبادت کی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے تھوڑی بھوک برداشت کر لیں گے، انشاءاللہ جسمانی بھی اس کے ہمیں فائدے پہنچیں گے، لیکن وہ رب راضی ہو جائے گا۔ اور اگر تھوڑی سی بھوک کے بدلے اور ساتھ اللہ رب العزت کی فرما برداری اور اطاعت کرنے کے ساتھ ہمارے زندگی بھر کے پاپ دھل جائیں، تو کیا یہ کوئی خسارے کا سودا ہے؟ یہ ایک نفع مند تجارت ہے، یہ ایک نفع مند تجارت ہے کہ ہمیں صرف اس رب کی فرما برداری کرتے ہوئے تھوڑا سا بھوکا رہنا ہے اور نیک اعمال کرنے ہیں، تلاوت کا، ذکر و اذکار کا، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ مہینہ ہماری بخشش کا سامان بن جائے گا۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں ایک بہت اہم جو عبادت ہے وہ ہے قیام، رمضان کی راتوں کو قیام کرنا۔ یاد رکھیے، قیام یا تراویح آپ اسے کہہ لیجئے، الگ عبادت ہے، اور روزہ الگ عبادت ہے۔ روزہ دن کی عبادت ہے اور قیام تراویح رات کی عبادت ہے۔ رمضان کے دنوں کو بابرکت ہم بناتے ہیں روزے کے ساتھ، اور رمضان کی راتوں سے ہم خود فائدہ اٹھاتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں قیام کے ساتھ۔ کچھ بزرگ لوگ اس وجہ سے بھی روزہ نہیں رکھتے کہ ہم جی تراویح نہیں پڑھ سکتے، ہم تراویح نہیں پڑھ پائے تھے لہذا ہم روزہ نہیں رکھیں گے۔ تراویحوں کی بڑی فضیلت ہے، اللہ رب العزت نے ان پر بڑا انعام رکھا ہے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو رمضان کی راتوں کو قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے بھی سابقہ زندگی کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بڑی فضیلت ہے قیام کی، تراویحوں کی، لیکن روزہ الگ عبادت ہے اور تراویح الگ عبادت ہے۔ یہ تراویح جو ہم پڑھتے ہیں یہ دراصل تہجد کی ہی نماز ہے۔ تہجد کے وقت میں سحری کرنا ہوتی ہے، رمضان میں سحری کرنا ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو آسانی دی ہے۔ ایک یہ بھی طریقہ کار دین میں مقرر فرما دیا گیا ہے کہ عشاء کی نماز کے متصل بعد وہی تہجد کی نماز تراویح کی صورت میں ادا کر لی جائے۔ اور صحابہ اکرام اس قدر شوق فرماتے تھے، اتنا اہتمام فرماتے تھے تراویح کا۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ادائیگی کے لیے، قیام کے لیے مسجد تشریف لے گئے۔ آپ قیام کر رہے تھے، صحابہ کرام کو پتہ چل گیا، وہ بھی آپ کے پیچھے آ کر آپ کی امامت میں قیام کرنے لگے، نوافل ادا کرنے لگے۔ نماز سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے۔ اگلے دن صبح لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی، صحابہ نے آپس میں ایک دوسرے کو بتا دیا کہ سابقہ رات، یہ جو رات گزری ہے، ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ قیام کیا ہے۔ تو دوسری رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے، پہلے سے کافی زیادہ لوگ آ گئے، وہ بھی آپ کے ساتھ تراویح ادا کرنے لگے۔ تیسری رات مزید زیادہ لوگوں تک خبر پہنچ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد گئے تو بہت زیادہ کثیر تعداد میں لوگ پہنچے ہوئے تھے اور انہوں نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی۔ چوتھی رات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ مسجد اتنے زیادہ لوگ آ گئے کہ مسجد ان کو چھوٹی پڑ گئی، اتنے زیادہ لوگ آ گئے۔ ماشاءاللہ صحابہ میں نیکی کا اتنا ذوق اور شوق تھا کہ مسجد چھوٹی پڑ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر چوتھی رات مسجد میں نہیں گئے، آپ نے گھر میں ہی قیام کیا، اور فجر کی نماز کے بعد
خطبہ مسنونہ پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما بعد فإنه لم يخفى علی مکانکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری صورتحال جانتا ہوں، مجھے اس بات کی خبر ہے کہ تم مسجد میں آئے تھے، لیکن تمہارا ذوق و شوق دیکھتے ہوئے میں اس لیے مسجد میں نہیں آیا کہ اللہ رب العزت تمہارے اس شوق کی بدولت تم پر یہ تراویح، یہ قیام اللیل فرض نہ کر دے، فتعجزوا عنها، اور اگر تم پر یہ فرض کر دیے گئے، یہ رات کے نوافل، یہ قیام اللیل تم پر لازم کر دیا گیا تو تم اس سے عاجز آ جاؤ، تمہارے لیے یہ مشقت بن جائیں گے، تمہارے اس شوق کو دیکھتے ہوئے میں نہیں آیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں انفرادی طور پر لوگ قیام کرتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، بعد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو امام پر جمع کر دیے، یعنی جو صورت ہمارے ہاں آج کل مروج ہے اور جس طریقہ کار کے ساتھ ہم تراویح پڑھتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کو امام مقرر کیا اور انہوں نے لوگوں کو تراویح کی نماز پڑھائی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تو ان کی فرضیت کا اندیشہ تھا کہ اللہ رب العزت انہیں فرض کر دے، لیکن اب وہ صورتحال باقی نہیں رہی تھی، تو باقاعدہ طور پر ان کی امامت کا سلسلہ شروع ہوا اور لوگوں نے ایک امام کی امامت میں تراویح ادا کرنا شروع کی۔ تو یہ تراویح بھی بڑی فضیلت والی عبادت ہے، اللہ رب العزت نے اس پر بہت زیادہ اجر رکھا ہے۔ رمضان کے دنوں میں ہمیں روزے کا اہتمام کرنا ہے، اور روزہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں، روزہ نام ہے لغویات سے، فضول چیزوں سے، فضول کاموں سے، ہر طرح کے معاملات جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث بن سکتے ہیں ان سے اجتناب کرنا اور اطاعت و فرما برداری کے کام کرنا۔ روزہ بہت ہی حساس عبادت ہے، ہمیں ہر وقت محتاط ہو کر روزے کی حالت میں رہنا ہے کہ کوئی ہم سے ایسا کام نہ ہو جائے جو اس روزے کے اجر کو ضائع کر دے، جو اس روزے کے اجر کو برباد کر دے اور ہمارا روزہ ضائع نہ چلا جائے۔ دن کے وقت ہمیں روزہ رکھنا ہے اور راتوں میں ہمیں قیام کرنا ہے، ہمیں نوافل کا اہتمام کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بخشش کا سامان پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائے، سبب بن جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ برکت اور سعادت سمیٹ سکیں۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی بھی یہ رمضان کا مہینہ پالے وہ اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کرے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، جو کوئی مریض ہو یا جو مسافر ہو، سفر میں ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، مریض اپنے مرض کی حالت میں روزہ نہیں رکھے، مسافر اپنے سفر کی صورت میں روزہ نہیں رکھے، اور وہ ان روزوں کی قضا دیں گے بعد والے دنوں میں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العزت تمہارے لیے آسانی پسند کرتے ہیں، تم پر مشقت نہیں ڈالنا چاہتے۔ وہ رب اپنے بندوں کے لیے اس قدر رحیم ہے کہ اپنے بندوں کو تنگی میں نہیں ڈالتا۔ اگر کوئی مریض ہے وہ روزہ نہیں رکھے، رمضان کے بعد وہ اس روزے کی قضا دے دے اور اسے انشاءاللہ اتنا ہی اجر ملے گا جتنا رمضان کے دنوں میں ملنا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی سفر میں ہے، بعض لوگ سفر کرتے ہیں، لمبا سفر بھی ہوتا ہے، مشقت والا سفر بھی ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم روزہ نہیں چھوڑنا چاہتے، ہمیں دراصل تسلی نہیں ہوتی، ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا، ہمارا ضمیر اجازت نہیں دیتا۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اس کے بندے رخصتوں پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت نے اگر آسانی دی ہے تو ہم کیوں خود کو مشقت میں ڈالیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر،
سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں۔ اگر مختصر سفر ہے، بندہ صحت مند، تندرست اور توانا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اتنے سے سفر سے مجھے کوئی مشقت نہیں بنے گی، وہ اپنی خوشی سے اور آسانی کے ساتھ اگر روزہ رکھ لیتا ہے وہ الگ بات ہے۔ ایک بندہ ہے بھی کمزور، سفر بھی لمبا ہے، مشقت کا سفر ہے، وہ جانتا ہے کہ میں تکلیف میں پڑوں گا، اس کے باوجود وہ روزہ رکھ لیتا ہے۔ چلیں رکھ لیا، ایک بات، مشقت بنی ہے، اپنی منزل پر پہنچ گیا ہے، کچھ گھنٹے ابھی باقی ہیں روزہ افطار ہونے میں، پھر وہ مشقت میں پڑا ہوا ہے کہ چلو اتنا دن تو گزر گیا ہے، میں تھوڑا مزید گزار لیتا ہوں تو میں اپنا روزہ پورا ہی کر لیتا ہوں، یہ کوئی نیکی نہیں۔ آپ نے روزہ رکھ بھی اگرچہ لیا، سفر میں پڑے ہیں، مشقت ہوئی ہے، آپ وہ روزہ افطار کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے آسانی دی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو آسانی قبول کرنی چاہیے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر کوئی مریض ہے، بیمار ہے، اور بیمار کا مطلب بھی یہ نہیں کہ نزلہ زکام ہوا ہے، یعنی ایسا مرض جو روزے میں رکاوٹ ہے، ورنہ ہم میں سے ہر کسی کو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے، کسی کو چھینکیں آ رہی ہیں، کسی کو کھانسی آ رہی، کسی کو نزلہ زکام، ایسا مرض جو روزے میں دقت کا سبب بن سکتا ہے، جس کی وجہ سے روزہ مکمل کرنا مشکل ہو سکتا ہے، ناگوار ہو سکتا ہے، تو ایسے مرض کی صورت میں بھی اللہ رب العزت نے رخصت دی ہے، وہ بعد میں اپنے روزے کو پورا کر لے گا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو لوگ مشقت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، اگر کوئی بہت زیادہ ضعیف ہے، بہت زیادہ بوڑھا ہے، کمزور ہے، تو اللہ رب العزت نے آسانی دی ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھے، اپنے روزے کے بدلے فدیہ ادا کر دے۔ اس معاملے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی خود روزے نہیں رکھنے، کسی کو رکھوا دو، تو جو اگلا بندہ ہے وہ اپنے رکھے گا، بھائی آپ کے تو نہیں نہ رکھے گا، فدیہ ادا کرنا ہے، یعنی کسی ضرورت مند کو ایک روزے کے بدلے ایک دن کا کھانا، سحری اور افطاری کا، وہ تقریباً 150 روپیہ آپ سمجھ لیں کہ اراؤنڈ اتنا بن جاتا ہے۔ تو میں نے خیال نہیں کیا، وقت ہو گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک صحیح معنوں میں، جو اس کا تقدس بنتا ہے، جو اس کا احترام بنتا ہے، جو اس کے تقاضے بنتے ہیں، ان کو سمجھ کر صحیح معنوں میں رمضان المبارک سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں پورے اہتمام کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔